اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر خاندان کو اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی، اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا، کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ سورہ اعراف کی 160 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا شمعون۔ شمعون سے جو خاندانی سلسلہ چلا وہ 12 خاندانوں پر تقسیم ہو گیا، یہاں تک کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی پہنچ گئی۔ تو نظم اور ضبط کو قائم رکھنے کے لیے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ بدماش قوم تھی نا، لڑنا جھگڑنا بدماشی کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ تو نظم اور ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور اسی خاندان سے مصر کے اندر یہ لوگ آباد ہوئے۔ جب یہ فرعون سے نجات پا گئے اور بحر قلزم سے نکل کر کے یہ باہر آ گئے، شام کے علاقے میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ قوم جبارین سے جہاد کرو۔ یہ قوم عمالقہ بڑی ہی مشہور قوم، جس کو قرآن کے اندر قومن جبارین کہا ہے، بڑے لمبے لمبے ڈیل ڈول والے، بڑی طاقت کے یہ لوگ مالک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 آدمیوں کو ان کی خبر گیری کرنے کے لیے بھیجا کہ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ کہ یہ کیسی ان کی تیاری ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا ڈیل ڈول کیسا ہے، اور یہ کیسے بہادر لوگ ہیں۔ یہ دونوں گئے اور معلوم کر کے وہاں سے جب آئے تو ان کی اس قوم کی وحشت جو ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم دونوں راز کو فاش مت کرنا، کوئی گول مول جواب دے دینا، یہ مت کہنا کہ ایسی زبردست قوم ہے، لمبی چوڑی قوم ہے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے کچھ بھی اس کا ذکر مت کرنا۔ لیکن ان دونوں میں سے ایک آدمی نے راز کو فاش کر دیا کہ ارے وہ تو ایسے خطرناک قسم کے لوگ ہیں، ان سے لڑنا، ان سے مقابلہ کرنا تو اپنی جانوں کو جوخم میں ڈالنا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے ڈر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو اس جو ہے قوم سے جہاد کریں گے، مقابلہ کریں گے، اور جس سرزمین پر وہ لوگ قابض ہیں، یعنی تمہارے باپ دادا کی وہ زمین ہے، اس کو حاصل کریں گے، تو ان لوگوں نے کہا دیکھیے کتنا خطرناک جواب دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ، تمہارا خدا لڑے، تم لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کر کے تماشا دیکھنے والے ہیں، ہم تو لڑنے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس گستاخی کی وجہ سے ایک میدان میں 40 سالوں تک ان کو گھمایا پھرایا، جس کو میدان تیہ کہتے ہیں۔ تاہا یا تیہ کا معنی کیا ہے؟ گردش کرنا، گھومنا پھرنا۔ یہ لوگ 40 سال تک اسی میدان میں گھومتے پھرتے رہے، دن بھر صبح سے لے کر شام تک چلتے رہتے تھے کہ چلو پہنچ جائیں گے شام تک۔ لیکن جب رات ہو جاتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ بھئی اب ٹھہر جائیں گے، دوسرے دن سفر کریں گے۔ جب صبح ہوتی تھی پتہ چلتا تھا کہ ارے جہاں سے چلے تو پھر وہیں آ گئے ہم۔ 40 سال تک ان کا یہی کام رہا، 40 سالوں تک اللہ تعالیٰ ان کو نچایا۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، دیکھیے کیسی طاقت والی ذات ہے کہ ان لوگوں کو 40 سال تک ایک ہی میدان میں گھمایا پھرایا، اسی کے اندر مرتے رہے، شادیاں کرتے رہے،
اسی کے اندر یہ لوگ جیتے رہے. لیکن ایسے عذاب آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتوں کی بارش برسائی. نعمتوں کی بارش برسائی. ان لوگوں نے شکایت کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کو پانی پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے, پانی پینے کا کچھ انتظام کرا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے, اے موسیٰ علیہ السلام آپ فلاں پتھر پر لاٹھی مارو, فلاں پتھر پر لاٹھی مارو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے, اور ہر قبیلے کا, ہر خاندان کا ایک ایک چشمے پر نام لکھا ہوا تھا. یہ چشمہ فلاں قبیلے کا, یہ چشمہ فلاں قبیلے کا, 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے. اسی کو کہا کہ اپنے اپنے چشمے کو انہوں نے پہچان لیا. تو ان لوگوں نے پانی پینے کا جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کے پانی پینے کا مسئلہ حل کر دیا. جب ان لوگوں نے کھانے کا مسئلہ پیش کیا کہ ہم لوگوں کے لیے کھانے کا کوئی انتظام کرا دیجئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے منہ و سلوہ اتارا, آسمان سے کھانا آتا تھا. منہ ایک قسم کی گوند قسم کا کھانا ہوتا تھا, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ترنجبین قسم کا کھانا تھا. وہ درختوں پر گرتا تھا اور یہ لوگ جا کر کے اس کو اتار کر کے کھا لیتے تھے. اور یہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. بات نے کہا ہے کہ اس کے اندر ایسی خاصیت تھی کہ بھوک کی نیت سے کھاؤ تو بھوک مٹتی تھی, پیاس ختم ہونے کی نیت سے اس کو استعمال کرو تو پیاس ختم ہو جاتی تھی. شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید تھا. یہ لوگ جا کر کے اس کو لا کر کے کھا لیتے تھے, ایک ایک دن کا ذخیرہ کرتے تھے. زیادہ دنوں کو ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی, بس اپنی ضرورت کے لیے صبح سے لے کے شام تک کے لیے جتنی ضرورت ہو اس کو لا کر کے کھا لو بس. لیکن جب وہ لوگ زیادہ لانے لگے تو اس کے اندر سڑن پیدا ہونے لگی, بدمعاشی کرنے لگے. اللہ کی ذات پر ان کو بھروسہ نہیں. دیکھیے اللہ نے کہہ دیا کہ ہم تمہارے لیے اتاریں گے منہ و سلوہ, اتارنے بھی لگے, لیکن کمبختوں نے جمع کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سڑن پیدا کر دی. تو یہ تھا من. اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا, سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا, چڑیا قسم کا پرندہ جو کبوتر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا. وہ آ کر کے ان کے بالکل ہجوم کی شکل میں وہ بیٹھ جاتے تھے پرندے. یہ لوگ جا کر کے بغیر کسی تکلف کے پکڑتے تھے اور اس کو ذبح کر کے کھا لیتے تھے. سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کا ذکر آگے آئے گا کہ جب ان کو کھانا ملنے لگا تو کیسی مستی آنے لگی. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ارے بھائی کب تک ہم یہ کھائیں گے. بیٹھے بٹھائے جب ان کو کھانا ملنے لگا تو یہ مستی آنے لگی. اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ان لوگوں نے شکایت کی ہم لوگ دھوپ سے پریشان ہیں, تو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اللہ سے دعا کر دیجئے, اللہ ہم لوگوں کا کوئی انتظام کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ اس کے اوپر سروں کے اوپر ڈال دیا, بادل کا سایہ, کہ اس کے اندر یہ لوگ رہتے تھے, گرمی نہیں لگتی تھی. جیسا کہ آج کے زمانے میں, آج کی زبان میں میں کہتا ہوں اے سی تھا. وہ بادل کیا تھا؟ اے سی تھا. اس کے اندر ٹھنڈک تھی, نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ ٹھنڈی, معتدل موسم. اور وہ بادل جو ہے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہتا تھا. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نام بخشا کہ جب ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو جو لباس ان کے بچوں کو پہنا دیا جاتا تھا وہی لباس پوری زندگی رہتا تھا. جیسا قد بڑھتا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ لباس بھی بڑھتا تھا. جو بچہ پیدا ہوتا اس کو ایک مرتبہ پہنا دیا, نہ دھونے کی ضرورت پڑتی تھی, نہ میلا ہوتا تھا, نہ گندا ہوتا تھا, بس اس کے جسم میں وہ کپڑا رہتا تھا. اور جیسا جیسا قد بڑھتا تھا اسی طریقے سے اس کے کپڑے بھی بڑھتے تھے. یہ انعامات اللہ نے ان کے اوپر کیے, لیکن ان انعامات کی انہوں نے ناشکری کی. اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے ناشکری کر کے اپنا نقصان کیا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا. ان لوگوں نے ناشکری کی. نعمت جب ملی تو اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن دیکھیے بیٹھے بٹھائے من آیا, سلوہ آیا, بادل کا سایہ آیا, پانی کا انتظام کر دیا گیا, کپڑوں کا انتظام کر دیا گیا, اتنے سارے انعامات کی بارش کی گئی, لیکن کمبخت قوم ناشکری ہی کرتی رہی, اللہ کی نافرمانی ہی کرتی رہی. موسیٰ علیہ السلام کو, ہارون علیہ السلام کو یہ لوگ اذیت ہی پہنچاتے رہے. وہیں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, اذیت سہ سہ کر کے. موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا.
بہت سارے لوگ وہاں پر انتقال کر گئے، لیکن یہ لوگ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن بعد میں یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز کیا، تو بعد میں یہ لوگ جہاد کرنے کے لیے چاہتے نہیں تھے، یہ لوگ جہاد کرنا چاہتے نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ بادل ناخواستہ جہاد کے لیے تیار ہوئے، اور بعد میں اس قوم جبارین جو قوم تھی، قوم عمالقہ، اس قوم کو شکست دے کر کے اس سرزمین پر یہ لوگ قابض ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود بھی یہ لوگ ناشکری کرتے رہے اور اپنے نفس پر ظلم کرتے رہے، انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ اللہ کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھائیں گے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا۔ آج جو ہے ایک بات کہہ کر کے ہی ختم کر دیتا ہوں، اب آج جو ہے ناشکری کا بول بالا ہے۔ کتنا بھی بڑا کاروباری آدمی ہو، کتنی بھی دولت کا مالک ہو، کسی سے پوچھئے یہی ناشکری کرے گا، کچھ بھی کاروبار نہیں ہے، پورا کاروبار چوپٹ ہے، اور پورا جو ہے نظام بگڑ گیا ہے، گراہک نہیں ہے، حالانکہ ایک سے ایک قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، گھر کے اندر فریج ہے، کولر ہے، فین ہے۔ آج مولانا ذوالفقار صاحب جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس جتنی نعمتیں ہیں، پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس بھی اتنی نعمتیں نہیں ہوتی تھی، بادشاہوں کے پاس بھی نہیں، ہمارے پاس اتنی نعمت ہے، اتنے کپڑے دھو دھو کر کے ہم پریشان، ایک کپڑا بھی نہیں پھٹتا اس کو ہم رکھ دیتے ہیں۔ گھر کے اندر دیکھیے فین لگا ہوا ہے، کولر لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، فریج ہے گھر کے اندر، ایک سے ایک قسم۔ غریب کے گھر میں جائیے آپ، جھوپڑ پٹی میں جائیے، بیڑی بنانے والوں کے گھر میں جائیے، ان کے گھر میں بھی آپ کو بڑا سے بڑا ٹی وی کا سیٹ، فریج ملے گا، کولر ملے گا، ایک سے ایک قسم کے کھانے پینے کا انتظام ہے، تہری ہے، بریانی ہے، لیکن شکریہ نہیں ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھئے وہ یہی کہے گا بھائی کچھ بھی نہیں ہے، زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، کاروبار میں کوئی مزہ نہیں، مارکیٹ میں کوئی رونق نہیں ہے۔ یہ سب کیوں بلا آئی ہے؟ یہ سب بلا اس لیے آئی کہ ناشکری کا بول بالا ہے، شکریہ ادا نہیں کرتے ہم۔ اللہ نے وعدہ کیا تم شکر کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ جب شکر نہیں ہوگا تو ظاہر بات اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے محروم کر دیں گے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمارے پر نازل کی ہیں، بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی ناشکری کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی، مولانا تقی صاحب جی رحمۃ اللہ اپنے خاندان کے بڑے آدمی کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بات ابھی یاد آ گئی ہے کہ جب وہ سونے لگتے تھے تو سوتے وقت بیٹھ کر کے وہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر یہ کہتے تھے۔ تو اس کے نواسے نے پوچھا حضرت نانا حضور یہ آپ سوتے وقت کیا کہتے رہتے ہر وقت؟ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو وہ کہتے، انہوں نے جواب دیا صبح سے لے کر شام تک میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، میں نعمتوں کو یاد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں۔ یا اللہ تو نے وہ نعمت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر، یہ نعمت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر، یہ نعمت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ بتانے کی بات نہیں ہے، سوتے وقت الحمدللہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں، چند باری پڑھ رہا ہوں لیکن پڑھ رہا ہوں میں سوتے وقت اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ آپ بھی پڑھیے، اگر آپ کو یہ یاد نہ رہے تو آپ بیٹھ کر کے یا اللہ تو نے فلاں نعمت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، یا اللہ تو نے فلاں نعمت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے، یہ سوتے وقت کہہ کر کے سونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت اب سے لے کر کے شام تک، ہزاروں لاکھوں کروڑوں، جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی بنی اسرائیل کی جو فطرت تھی اور بنی اسرائیل کی جو شرارت تھی، اس شرارت سے، اس فطرت سے ہم لوگوں کو باز آنا چاہیے، ورنہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔